بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ فوڈ چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ جی تو میں آج چپلی کباب بنا رہا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اس کے تمام ٹپس شیئر کروں گا کہ اس میں کون سے اہم انگریڈینٹ ہوتے ہیں اور چپلی کباب بناتے ہوئے ٹوٹ کیوں جاتا ہے، اور اکثر چپلی کباب ہم بناتے ہیں تو وہ زیادہ سخت اور ہارڈ کیوں ہو جاتا ہے۔ یہاں میں نے 1 kg قیمہ لیا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چپلی کباب بناتے وقت قیمے میں 25% چربی ہونی چاہیے، چھچڑے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قیمے کو آپ نے قیمہ بناتے وقت مشین سے 2-3 دفعہ نکلوانا ہے تاکہ آپ کے جو کباب ہیں نرم بنے۔ چربی ضرور ڈلوائیے گا ورنہ آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے اور نرم نہیں بنیں گے۔ یہاں پہ میں نے نمک 2 چمچ لیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں۔ ہلدی 1/2 چمچ اور کٹی ہوئی لال مرچ یہ 2 چمچ، اور انار دانہ یہ بھی 1 چمچ، آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں میں اس کو گرینڈ کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ثابت دھنیا 3 چمچ اور زیرہ 2 چمچ، اور اس کے علاوہ اجوائن لی ہے۔ اجوائن ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور اس کی ٹیسٹ اور بہت اچھا آتا ہے۔ اور ان تمام تینوں چیزوں کو، دھنیا اور ان کو پہلے آپ نے فرائی کر لینا ہے ہلکی آنچ پہ اور پھر گرینڈ کر لینا ہے، زیادہ ان کو باریک نہیں پیسنا۔ اور یہاں پہ 1 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے، اور کٹی ہوئی ہری مرچ اور ٹماٹر 2 عدد باریک کاٹ لینے ہیں۔ اور یہاں پہ سب سے اہم ٹپس، جو پیاز ہیں ان کو بالکل باریک چاپ کرنا ہے، اور چاپ کرنے کے بعد آپ نے ان کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح نچوڑ لینا ہے تاکہ ان کا پانی جو ہے اچھی طرح نکل جائے، اور اگر پانی نہیں آپ نچوڑیں گے تو کباب ٹوٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹپس آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے پیاز بھی ڈال دیے، اور یہاں پہ گرم مسالہ پاؤڈر 1 چمچ، اور یہاں پہ بیسن کا آٹا یہ میں نے 6 سے 7 چمچ لیے ہیں، اور ان کو بیسن کو پہلے فرائی پین میں ہلکی آنچ پہ فرائی کر لیا تھا تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اور آپ اس کے ساتھ مکئی یا عام آٹا بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ دھنیا ڈال دیا کٹا ہوا، اور یہاں پہ 1 عدد انڈا بھی ڈال دیا، اور اب ہاتھ کی مدد سے یہاں پہ اچھی طرح مکس کر لینے ہیں تمام انگریڈینٹس کو۔ اور اگر آپ کے ہاتھ جو ہیں سینسیٹیو ہیں، نازک ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہری مرچ ہے، کٹی ہوئی لال مرچ ہے، تو کئی لوگوں کو ہری مرچ سے جب ہاتھ پہ لگتی ہے تو جلن ہوتی ہے، تو آپ جو ہے گلوز ملتے ہیں، گلوز اپنے ہاتھوں پہ چڑھا کے تو پھر مکس کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو اپنے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ قیمے میں فیٹ لازمی، چربی لازمی ہونی چاہیے، لیکن آپ جب بھی قیمہ بنوائیں تو ان کو بولیں کہ کھانے والی چربی، ایک چھچڑے ٹائپ ہوتی ہے، چھچڑے نہیں ڈلوانے۔ اور قیمہ جو ہے باریک کروانا ہے، 2 دفعہ، کم از کم 2 دفعہ آپ نے جب قیمہ بنوائیں گے تو ان کو بولیں کہ 2 دفعہ مشین سے نکلوائیں، اس سے قیمہ باریک ہو جائے گا۔ جتنا باریک ہوگا تو وہ اچھا کباب ٹوٹے گا نہیں۔ اور یہ ٹپس آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور اب یہاں پہ میں نے ایک نان اسٹک فرائی پین لے لیا ہے، اور اس میں 2 چمچ گھی کے ڈال دیے، اور اکثر چپلی کباب جو ہے وہ جو چربی ہوتی ہے اس کو گرم کر کے اس کا جو گھی بنایا جاتا ہے اس میں یہ فرائی کیا جاتا ہے، تو اس کا بہت ہی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن وہ زیادہ جو ہے پشاور میں یا یہ بنایا جاتا ہے، تو آپ گھر میں جو ہے عام گھی میں بنا سکتے ہیں، آئل میں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کو پانی لگا لینا ہے، اور اس طرح گول پیڑا سا بنا کے اس کے اوپر یوں ٹماٹر لگا لینا ہے۔ اگر آپ ٹماٹر آپشنل ہے، اگر آپ نہیں لگانا چاہیں تو آپ نہ لگائیں۔
اور یہاں پہ آپ نے ایک پلیٹ لے لینی ہے اور اس کے اوپر بٹر پیپر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ رکھ لیں، یا آپ کوئی بھی صاف شاپر کاٹ کے جو وہ آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ پلیٹ پہ چپک نہ جائے۔ اور زیادہ تر جو ریسٹورینٹ میں بناتے ہیں ان کے پاس بڑے توے ہوتے ہیں اور وہ گرم ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ہاتھ سے کی مدد سے پیڑا بناتے ہیں، اس توے کے اندر پھینک کر کے اس کو ہاتھ سے فوراً کباب بنا کے اس کو تیل میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ گھر میں آپ بنا رہے ہیں فرائی پین پہ یا توے پہ، تو آپ اس طرح نہیں بنا سکتے، تو آپ یہ پلیٹ میں یہ بڑے آرام سے پیار سے اس کو بنائیں۔ کوئی بھی کام کریں شوق سے کریں، پیشن سے کریں، تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اکثر لوگ گھر پہ بناتے ہیں اس طرح، تو یہ کباب بناتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا باریک کباب بنانا ہے، زیادہ موٹا نہیں بنانا، کیونکہ جب آپ فرائی کریں گے تو یہ قیمہ جو ہے یہ شرنک ہو جاتا ہے، یہ کباب سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ پہلے ہی کباب موٹا بنائیں گے تو اندر سے کباب کچا رہے گا اور باہر سے کباب جو ہے وہ آپ کا جل جائے گا، اور پھر وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ کباب جو ہے پتلا بنانا ہے، اور بعد میں جب یہ فرائی ہوگا تو یہ شرنک ہو جائے گا اور سائز اس کا تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار اور بہترین، اور اس کا کلر دیکھیں۔ آپ نے اس طرح اس کی سائڈ چینج کرنی ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ کباب بنا ہے۔ آپ یہ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں، اور آپ کو پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے چپلی کباب کے لیے، آپ گھر میں پشاور کے چپلی کباب کے مزے لے سکتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہے آپ نے، اور جو میں نے ٹیپس بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارے کباب فرائی کر لینے، اور کیونکہ گھر پہ آپ بنائیں گے تو بالکل خالص اور تمام انگریڈینٹ ہوں گے، تو یہ اور زیادہ مزیدار، صحت کے لیے بھی اچھے، اور بجٹ میں بھی یہ گھر سستے بنیں گے۔ تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور یہ آپ اس کو کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو پودینے اور دھنیا کا رائتہ بنا کے آپ ویسے بھی خالی کباب کھائیں، بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ آپ کی طرف سے ایک انعام ہے اور حوصلہ افزائی ہے۔ اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چپلی کباب تیار ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔